علم ریاضی اس انداز سے بتا دیا کہ آج بھی لوگ حضرت مولا علی کے ریاضی کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ ایسے فیصلے صادر فرمائے جو کہ آج بھی ریاضی داں حیرت میں پڑ جاتی۔ ہر وقت، رات میں، دن میں، سفر میں، حضر میں، ہر وقت حضرت مولا علی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، اور یہ چاہا کہ کوئی کام سرکار مجھے اشارہ فرما دیں اور میں کروں۔ اپنے لیے وحی سے فخر سمجھتے تھے۔ جب ضرورت پڑی، وعدہ کیا تھا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے، وعدہ کیا تھا، تو جب ضرورت پڑی ہجرت کی رات، اے علی آج ہمارے بستر پر سو جانا۔ پتہ تھا 40 آدمی تلواریں تولے کھڑے ہیں، مگر منع نہیں کیا، لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے سو گئے۔ جب ضرورت پڑی جنگ بدر میں اور کفار مکہ نے شیبہ، عتبہ اور ولید آئے، تو ان کے مقابلے میں 3 انصاری نکلے۔ پوچھا کون ہو؟ کہا انصاری۔ کہا تمہارا ہمارا جوڑ نہیں ہے، ہمارے مقابلے کے لیے قریشیوں کو بھیجو۔ تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے مقابلے کے لیے حضرت امیر حمزہ، حضرت مولا علی، حضرت ابو عبیدہ بن حارث کو بھیجا۔ ایک ہی جھٹکے میں حضرت مولا علی نے اور حضرت امیر حمزہ نے ہم مقابلے کو جو ہے پچھاڑ دیا اور انہیں قتل کر دیا، مگر ولید نے ابو عبیدہ بن حارث کو ٹانگ سے زخمی کر دیا، گر گئے۔ یہ دیکھا حضرت مولا علی پلٹے اور شیر کی طرح دہاڑتے ہوئے گئے، ایک ہی بار میں، ایک ہی تلوار میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور وہ بہادری کے جوہر دکھائے کہ تاریخ کے صفحات حضرت مولا علی کی بہادری سے بھرے پڑے۔ جب جنگ احد میں جیتی ہوئی بازی مسلمان ہار چکے تھے، کیونکہ مسلمان جب پہلے ہی حلے میں انہیں کفار مکہ کو کھدیڑ کر کے لے گئے، تو پیچھے سے درے پر 50 تیر انداز سرکار نے لگائے تھے، وہ بھی سب کے سب مال غنیمت کو لوٹنے کے لالچ میں وہاں سے ہٹ گئے۔ حضرت عاصم 5 تیر انداز کے ساتھ ڈٹے رہے۔ حضرت خالد بن ولید اس وقت تک حالت کفر میں تھے، دیکھا 500 سواروں کو پیچھے سے گھما کر کے لائے، اس درے میں سے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ بھاگتے ہوئے آگے کے جو کافر تھے وہ بھی پلٹ آئے اور مسلمان تتر بتر ہو گئے، 2 پاٹوں کے بیچ میں پس گئے، یعنی آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی۔ ایسی حالت میں جب کہ ترتیب نہیں رہی تھی، ہر ایک جہاں تھا اسی جگہ لڑ رہا تھا۔ کتنی تعداد تھی؟ 3000 کافر تھے اور 700 مسلمان تھے۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کل 10 صحابہ کرام رہ گئے، اور کافروں کا زور، ہر طرف سے کافروں کا زور۔ چاہتے تھے کسی صورت سے رحمت للعالمین کو ہم ختم کر دیں، قتل کر دیں، شہید کر دیں۔ ایسے عالم میں سرکار نے جب پکارا لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے حضرت مولا علی حاضر ہو گئے، لڑتے ہوئے چلے آئے اور سرکار کے اطراف میں چاروں طرف گھوم گھوم کر سرکار کی حفاظت کی، کسی کو بھی قریب تک نہ آنے دیا۔ ایک ظالم نے جب قریب نہ پہنچے تو اس ظالم نے دور سے ہی پتھر مارا، جس سے کہ سرکار کا ایک دانت شہید ہو گیا۔ اور ایک ظالم نے دور ہی سے ایک ایسا تیر مارا کہ وہ رگڑتا ہوا آپ کے یوں رخسار میں، خود اوپر سے ٹوپ اوڑے ہوئے تھے، اس کی لڑیاں نیچے کو لٹک رہی تھیں، زنجیریں لٹک رہی تھیں، وہ زنجیر گھس گئی، زنجیر آپ کے رخسار میں گھس گئی۔ وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص قریب ہی تھے، انہوں نے نکالی۔ ایسے عالم میں بھی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے قریب کسی کو نہ آنے دیا اور سب کو پیچھے ڈھکیل دیا۔ یہ شیر خدا کے شیر، یعنی اللہ کے شیر کی بہادری کا کمال تھا۔ ایسا ہی جب کہ جنگ خندق ہوئی 6 صدی ہجری میں، جنگ خندق ہوئی 5 ہجری میں، تو اس وقت بھی 6000 کا لشکر کفار اور مسلمان کل 3000 کے قریب تھے۔ بیچ میں خندق کھدی ہوئی تھی، کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی، دور ہی سے تیر اندازی ہوتی تھی، ادھر سے بھی کئی مسلمان زخمی ہوئے۔ ایک دن عمر بن عبد بد جہاں سے خندق کم چوڑی تھی، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر کدا کر خندق کے پار آ گیا اور اس نے اپنا مقابلہ چاہا۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے تمام صحابہ کرام کو دیکھا، جس کو دیکھتے وہ نظر نیچے کو کر لیتے، مگر جب حضرت مولا علی پر نظر پڑی، لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے حاضر ہو گئے۔
لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول۔ وہ 1000 سواروں کے برابر پورے عرب کا مشہور شہ سوار تھا، لڑاکا تھا، جنگجو تھا، اور یہاں کل 28 سال کی عمر حضرت مولا علی کی تھی۔ پتلے دبلے لگتے تھے، ایک طرف بڑی ڈیل ڈول کا اور ایک طرف پتلے سے حضرت مولا علی۔ آپ نے ارشاد فرمایا سرکار نے، اے علی دیکھ لو یہ عمر بن عبد بدھ ہے، دیکھ لو۔ تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے آپ کے جبے مبارک کو چوم کر حضرت مولا علی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول میں بھی تو آپ کا پروردہ ہوں، میں بھی تو آپ کا پالا ہوا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ سرکار نے اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا اور پٹکا امیر حمزہ کا کمر سے باندھا، اور تلوار اور ڈھال دے کر کے، تلوار حضرت ذوالفقار جس کا نام ہے، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی تلوار کا نام تھا، اسے دے کر کے سجا کے بھیجا، رخصت کیا اور دعا دی، مولا علی کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ جاتے ہیں حضرت مولا علی اور جا کر کے اللہ اکبر کا ایسا نعرہ لگایا کہ تمام دست و جبل کانپ گئے۔ وہ جو کہ بڑے غرور سے آیا تھا اس کا دل پانی پانی ہو گیا۔ ایک ہی حملے میں، پہلا حملہ اس سے کہا کہ پہلے تو حملہ کر لے، یہ دیکھیے اللہ کے شیر کی بہادری دیکھیے، کہا پہلے تو حملہ کر لے، اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ اس نے کہا، اے لڑکے میں نہیں چاہتا، تیرے باپ سے میری دوستی تھی، میں نہیں چاہتا کہ تو میرے ہاتھ سے قتل ہو، میرے سامنے آج تک کوئی مقابلے کے لیے آیا نہیں ہے، تو چلا جا کسی اور بہادر کو بھیج۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہماری فوج میں بہت بہت بڑے بہادر ہیں، پہلے اس چھوٹے سے لڑکے سے مقابلہ کر کے دیکھ لے، پتہ چل جائے گا بڑوں کا عالم کیا ہے، پتہ چل جائے گا۔ چیش دلایا آیا اور اس نے پوری قوت سے حملہ کیا۔ حضرت مولا علی نے ڈھال پر اس کا حملہ روکا، ڈھال کٹ گئی، بڑی مضبوط ہوتی ہے، لوہے کی ڈھال کٹ گئی اور کٹ کے امامے پہ لگی، امامہ بھی کٹ گیا اور آپ کی پیشانی اتھر زخمی ہو گئی۔ مسلمانوں کتنا بڑا حملہ ہوگا، کیسا وار ہوگا، مگر حضرت مولا علی نے اللہ اکبر کہہ کر کے کہا کہ اب میرا حملہ سنوار لے، میرا وار دیکھ لے۔ اللہ اکبر کہہ کے جب تلوار ذوالفقار کا وار کیا ہے، تاریخ گواہ ہے، آج بھی جنگ خندق کے وہ پتھر گواہ ہیں، وہ پہاڑ آج بھی گواہ ہیں اس بات کے، یہ سورج اور یہ چاند، یہ زمین گواہ ہے کہ حضرت مولا علی کے ایک حملے کی تاب نہ لا سکا اور کٹ کر 2 ٹکڑے ہو کر کے زمین پر تڑپنے لگا اور اس کا تمام خون اس زمین میں جذب ہو گیا۔ جب یہ حالت دیکھی، اللہ اکبر کے نعروں سے تمام دست و جبل گونج گئے اور تمام مدینے کی وادی گونج گئی۔ پھر کسی کی ہمت نہ ہوئی، جب امر بدھ کا یہ حال دیکھا تو پھر کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ پھر دوبارہ سے کوئی خندق کو کھداتا۔ جب 8 ہجری میں خیبر کا معاملہ آیا، قلعہ خیبر بہت بڑا قلعہ تھا، بہت بڑے قلعوں کا ایک مجموعہ تھا اور بڑے بڑے اونچے برج تھے، بڑے بڑے پھاٹک تھے۔ بتایا گیا ہے کہ 60 من وزن کا پھاٹک تھا لوہے کا، جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا تھا۔ پہلے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے فوج کو لے کر کے اور پورا دن کوشش کرتے رہے، تیر اندازی ہوتی رہی، اوپر سے کہیں آگ پھینکتے، کہیں پتھر پھینکتے، ادھر سے مسلمان بھی جاتے اور قلعے کے قریب جانے کی کوشش کرتے، مگر شام تک کوئی حل نہیں نکلا۔ دوسرا دن جب ہوا، حضرت فاروق اعظم کو سرکار نے علم اسلامی دیا اور وہ گئے، پورا دن کوشش کر کے چلے آئے اور نتیجہ کوئی نہیں نکلا۔ شام ہوئی، شام کے وقت میں جب واپس لشکر لوٹا اور بتایا کچھ نہیں ہوا تو سرکار نے ارشاد فرمایا کل کو میں ایسے شخص کو علم اسلامی دوں گا جس کے ہاتھ پر قلعہ خیبر فتح ہو جائے گا، جو کل فاتح خیبر بن جائے گا، ایسے شخص کو۔ تمام رات لوگ اس اشتیاق میں رہے، شوق میں رہے کہ دیکھو فاتح خیبر کا تاج کس کے سر پہ سجتا ہے۔ صبح کا وقت ہوا، پکارا این علی، علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا سرکار ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں اور وہ جو ہے پڑے ہوئے ہیں خیمے میں۔ سرکار نے بلایا، آنکھوں کو یوں مسلتے ہوئے چلے آئے۔ سرکار نے اپنا لعاب دین آنکھوں میں لگایا، لگاتے ہی ٹھیک، اس زلال نبوت پہ لاکھوں سلام کہ جس کے لگنے سے آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، جس کے کنویں میں خاری کنویں میں گرنے سے میٹھا پانی ہو جائے، آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔
سرکار نے علم نبوت، علم اسلام، جھنڈا اسلام کا حضرت مولا علی کو دیا، جاؤ علی قلعہ خیبر کو فتح کرو، قلعہ خیبر کو فتح کرو۔ حضرت مولا علی کا یقین دیکھیے مسلمانوں، یقین دیکھیے، یقین ہو گیا دل میں کہ سرکار نے ارشاد فرما دیا کہ قلعہ خیبر فتح کرو تو ہوگا، یقین، یہ تھا یقین، اسے ایمان کہتے ہیں۔ گئے اور بڑھتے چلے گئے، اوپر سے وہ آگ پھینک رہے، پتھر پھینک رہے اور تیر پھینک رہے، مگر کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھاٹک پر، قلعہ خیبر کے پھاٹک پر پہنچ گئے اور جا کر کے اس پھاٹک کو اس انداز سے جھنجھوڑا کہ ایک ہی جھٹکے میں اس قلعہ خیبر کے پھاٹک کو یوں ہاتھ پہ اٹھا لیا، ایک ہی جھٹکے میں اٹھا کر 60 من بدن کے پھاٹک کو یوں اٹھا لیا۔ پست قد تھے، پتلے جسم کے تھے، مگر یہ کیا تھی؟ یہ یقین کی طاقت تھی مسلمانوں، یہ ایمان کی طاقت تھی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا تھا جنگ خندق میں، جبکہ عمر بن عبد بت سے لڑائی ہوئی تھی، کہ سراپا ایمان یعنی مکمل ایمان مکمل کفر سے ٹکرا رہا ہے۔ حضرت مولا علی کو مکمل ایمان کہا تھا، تو یہ ایمان کی طاقت تھی کہ قلعہ خیبر کا پھاٹک ایک جھٹکا بھی نہ روک سکا اور اس کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا۔ جب یہ حال مسلمانی یعنی اسلامی فوج نے دیکھا، اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے قلعہ خیبر کے اندر گھس گئے اور اس قلعہ خیبر کو فتح کر دیا۔ فاتح خیبر بن کر حضرت مولا علی لوٹتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ ہیں علی سرکار کے پروردہ، یہ ہیں علی کہ جس جگہ بھی اسلام کو ضرورت پڑی، لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پر احسان ہے، اسلام پر احسان ہے حضرت مولا علی کا، مسلمانوں پر احسان ہے، اور پھر روحانی نظام کو اللہ کے رسول سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت مولا علی کو عنایت فرمایا۔ آپ شہنشاہ ولایت ہیں، ولایت قیامت تک جس کسی کو ملے گی حضرت مولا علی کے ذریعے ہی ملے گی۔ ہر ایک راستہ، جتنے سلسلے ہیں، چاہے وہ اشرفیہ ہو، رضویہ ہو، چشتیہ ہو، قادری، نقش بندی، سور بندی، وارسی، صابری، کوئی سبھی، سب کے سب سلسلے حضرت مولا علی پر جاتے ہیں اور اسی در سے فیض ملتا ہے۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، اور جس سمت دیکھیے تو نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھیے تو نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھیے تو۔ کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں؟ کوئی کہتا یوں ہے، کوئی یوں کہتا یوں، مگر یہ عقیدت کی بات ہے حضرت مولا علی سے، نبی سے عقیدت۔ کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں؟ یہ معاملہ نبی کا ہمارا علی کا ہے، یہ معاملہ، یہ پیار کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے کہ نبی جس سے جو پیار کرتے ہیں وہ علی سے پیار کرتے ہیں۔ سلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو حضرت مولا علی کے فیض سے فیضیاب فرمائے، اور حضرت مولا علی کے صدقے ہمارے گناہوں کو مولا معاف فرمائے، اہل بیت اطہار کے صدقے تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔